اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جنت کے راستے پر چلیں، ایسا کام کریں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل کر دے، اور جہنم کے راستے سے دور رہیں، ہر ایسے کام سے بچیں جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، وہ پانی کتنا خطرناک ہوگا، حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحمیم لیصب علی رؤوسهم فینفض الحمیم حتی یخلص الی جوفه فیسلط ما فی جوفه حتی یبرق من قدمیہ۔ جامع ترمذی ابواب صفت جہنم، حدیث نمبر 2582، صحیح الترغیب والترہیب جلد نمبر 2، حدیث نمبر 1834۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور وہ پانی ان کے سروں کو چیرتا ہوا ان کے پیٹ میں پہنچ جائے گا، اور ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا سب کو کاٹ ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ قدموں سے باہر آ جائے گا، یعنی دبر کے راستے سے باہر گر جائے گا۔ سامعین کرام، اگر ایک آدمی کو تھوڑا سا دست ہو جائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کے بدن کا، اس کے پیٹ کی ساری چیزیں کٹ کر باہر گرے گی تو اس کا حال کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، کتنا تڑپے گا، کتنا چلائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عذاب سے بچیں اور جہنم سے دور رہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہوگی، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اس راستے پر ہمیں چلنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچیں گے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دار فانی کے اندر ہمیں زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اس دار فانی سے اٹھانا تو اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.